السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے چوری۔ جی ہاں دوستو، پیارے دوستو، چوری ایک ایسا وائرس ہے جو آج کل پاکستان کے ہر ایک گلی میں پھیلا ہوا ہے۔ کوئی چوری کرتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو کسی کا پیشہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کوئی چوری کرتا ہے اپنے لیے اور کوئی کرتا ہے دوسروں کے لیے۔ جو اپنے لیے کرتا ہے وہ یا تو اکیلا ہوتا ہے یا پھر 3-4 دوست مل کر کسی گلی میں یا دور دراز علاقے پہ یا محلے میں چھوٹی بڑی چوریاں کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا ایک قسم کا گینگ ہوتا ہے جو کئی بڑے بڑے چوریاں جیسے گاڑی، موٹر سائیکل یا دکان لوٹ لی، اس طرح کی چوریاں کرتے رہتے ہیں۔ تو آج میری ان چور بھائیوں کو یہ ایڈوائس ہے، گزارش ہے کہ خدا را کسی کا گھر برباد نہ کریں، کسی کو دکھ تکلیف نہ دیں، خدا را اپنے بچوں کو حلال کی کمائی دیں، سیدھے راستے پہ جانے کو کہیں، نہ کہ اپنی طرف بلانے کے، چوری کروانے کے۔ دوستو، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کماتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ وہ بیچارہ دن رات مزدوری کر کے کچھ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور اسی جو دن کو اس کو دیہاڑی ملا ہوتا ہے، انہی پیسوں سے وہ گھر کے لیے سامان وغیرہ خریدتے ہیں یا پھر خریدنے جاتے ہیں، اور بسوں میں ان کے جیب کٹ جاتے ہیں، گلی محلوں میں ان کے ساتھ سامنے چور آ جاتے ہیں اور وہ ان کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ شام کو خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ پورا دن کام کر کے، دھوپ ہو، گرمی ہو، سختی برداشت کی ہو، کوئی وزنی کام کیا ہو، ہاتھ جلے ہوں گے، اور کئی ایسی مشکلات کا سامنا کر کے وہ بیچارہ 500، 1000، 1500 کما لیتا ہے، اور راستے میں وہ پیسے چور چھین لیتے ہیں۔ اور جب وہ گھر چلا جاتا ہے تو اس کی گھر والی بچے پوچھتے ہیں، بابا ہمیں کھانا دو، ہم بھوکے ہیں۔ تو بابا بیچارہ چارپائی پہ بیٹھ کر مایوسی سے کہتا ہے، بیٹا وہ پیسے تو چور لے گئے ہیں، اور اس غریب کے بچے بیچارے بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی آہ کیسے آپ کو نہیں لگتی؟ آپ کا ضمیر یہ کیسے مانتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے معصوموں کے منہ سے نوالا چھین کر خود ان پیسوں سے عیاشیاں کریں، ریسٹورنٹ میں جا کر کوئی اچھا کھانا کھائے؟ آپ کا ضمیر کیسے مانتا ہے یار؟ یا پھر کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بیٹیوں کے شادی کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، اور 2-4 دنوں میں ان کی شادی ہوتی ہے، اور اچانک سے وہ پیسے چوری ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ ادھر شادی قریب ہوتی ہے، ادھر پیسے چوری ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے تو صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو خودکشی کرے یا پھر خالی ہاتھ اپنے بیٹی یا بہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جائے۔ دوستو، وہ کتنا بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوگا، یہ تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ یا پھر کچھ ایسے چور ہوتے ہیں، بڑے چور، کوئی گاڑی لے جاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل لے جاتا ہے، کوئی اور بڑا دکان وغیرہ لوٹ کر جاتا ہے، تو ان کے سامنے تو
قتل کرنا کوئی معمولی سی بات ہو گئی ہے آج کل کے دور میں۔ کچھ بندوں کے سامنے جب چور بندوق ان کے سر پہ رکھتا ہے تو خوشی خوشی سامان آرام سے دے دیتا ہے، چاہے موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، چابی دے دیتے ہیں، یا پھر کوئی دکاندار ہو نقد کیش دے دیتا ہے ان کے ہاتھ میں، یا پھر کچھ بیچارے تو بہت مجبور ہوتے ہیں اور ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، اور وہ بیچارے منتیں کرتے ہیں کہ بھائی میں بہت غریب بندہ ہوں، لہٰذا مہربانی کر کے ایسا نہ کریں۔ اور چور صاحب تو ان کی بات سنتا ہی نہیں ہے، ان کو تو بس پیسوں کا بھوت سوار ہوتا ہے سر پر، وہ تو بس صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کا خیال ہی نہیں رہتا کہ بھائی جان اس کے گھر میں کوئی مجبوری ہوگی، اس کے بچے بھوکے ہوں گے، ان کے گھر میں اور بھی مشکلات ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کے گھر میں مریض ہوتے ہیں، مطلب ہاسپٹل میں ان کا کوئی مریض داخل ہوتا ہے اور یہ پیسے وغیرہ جو ہے نا جمع کرتے ہیں ان کے علاج کے لیے، یا پھر کوئی آپریشن چل رہا ہوتا ہے ان کے گھر والوں کا، تو چور بھائی صاحب تو ان کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف پیسوں کے چکر میں ہوتا ہے، اور جب ان کے ہاتھوں سے یہ رقم چھیننے کی کوشش کرتا ہے چور، یا تو بیچارہ وہ بہت مجبور ہوتا ہے اور رقم دینے سے انکار کر دیتا ہے، یا پھر ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ چور نے یا تو اس بندی کو جانے دینا ہوتا ہے، یا پھر ان کے ہاتھ سے زبردستی رقم چھیننی ہوتی ہے، جس کے بدلے میں چور کو گولیاں ہی کیوں چلانی نہ پڑے ان کے اوپر، کیونکہ چور تو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ چند پیسوں کے لیے میں یہ قیمتی جان ان پر گولی چلا کر ان کو مار ڈالوں، یہ تو چور سوچتا ہی نہیں ہے، اور بغیر پرواہ کیے ہی ان پر گولی چلانا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور ظلم ستم کرتے ہیں، اور چند پیسوں کے لیے یہ چور صاحب ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور چند پیسوں کے لیے یہ ان کے معصوم بچوں کو یتیم کرتے ہیں، اور چند پیسوں کے لیے یہ ان کے گھر والوں سے وہ کمانے والا چھین لیتا ہے، کمانے والی کی زندگی چھین لیتا ہے، اور چند پیسوں کے لیے یہ ان بیچاری بیوی کو ودوا کر دیتا ہے، ماں باپ کو بے اولاد کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ آپ کا ضمیر کیسے مانتا ہے کہ چند پیسوں کے لیے آپ کسی کا قتل کر دیں؟ ایک منٹ کے لیے، صرف ایک منٹ کے لیے اپنے آپ سے سوچیں، اگر کوئی آپ کے بیٹے کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ اس طرح کریں کہ چند پیسوں کے لیے ان کو مارے پیٹے یا پھر قتل کر دیں، تو آپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ ایک دفعہ صرف اپنے لیے سوچیں کہ اگر کوئی آپ سے 5,000 یا پھر 2,000 بھی چھیننے کی کوشش کرے اور چھین کے لے جائے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ مطلب آپ خود کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ پیسے میں نے کتنے مشکل سے کمائے تھے اور چور 1 منٹ میں لے گیا۔ یہ اسپیشل گزارش میرے چور بھائیوں سے ہے کہ 5 منٹ کے لیے صرف خود کو رکھ کر دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سے کوئی پیسے چھینے، آپ کو دکھ درد دے دے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح دوسروں کی بھی زندگی ہوتی ہے یار، دوسرے بیچارے بھی دن رات مزدوری کر کے اسی طرح مشکل سے پیسے کمائے ہوتے ہیں۔ کئی معذور میں نے دیکھے ہیں جن کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے ہیں،
وہ بیچارے بھی مزدوری کرتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں بازار میں یا پھر کوئی اور کام کرتے ہیں جس سے وہ 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں۔ تو آپ لوگ تو جوان ہو یار میرے، آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے محنت مزدوری؟ کب تک کھاؤ گے یہ حرام؟ یہ چوری کے پیسے کب تک آپ اپنے پاس رکھ کے عیاشی کرتے رہو گے؟ ایک دن تو اس نے ختم ہونا ہے، چاہے 2 دن کے بعد ہو، چاہے 2 مہینے کے بعد ہو، چاہے 2 سال کے بعد ہو۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر سے چوری۔ اور اسی طرح کرتے کرتے آپ کے بیٹے، آپ کے اولاد، ان کو بھی چور بننا ہے۔ آپ سادہ زندگی کیوں نہیں گزارتے یار؟ محنت کی کھاؤ، اپنے بچوں کو محنت کی کھلاؤ، حرام مت کھلاؤ، حلال کھلاؤ، خود بھی حلال کھاؤ، اپنے والدین کو بھی حلال کھلاؤ۔ دوستوں، محنت کی روٹی کمانے میں تو مشکل ضرور نظر آتی ہے، لیکن کھانے میں خدا کی قسم ہے بہت مزہ آتا ہے۔ چوری کے حوالے سے دوستوں میں آج آپ کو اپنا قصہ آپ سے ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستوں، جب میں چھوٹا تھا تو میں نے زندگی میں شاید اس سے پہلے بھی کی ہوں چوری بچپن میں، لیکن یاد نہیں۔ بچپن میں کی تھی ایک چوری وہ چوری میں نے ایسی کی تھی کہ میرے پاس پیسے بھی، جیب خرچ بھی تھا، 1000 روپے میرے جیب میں تھے، اور عید کا دوسرا یا پھر شاید تیسرا دن تھا۔ میں بازار گیا، میرا گھر بازار سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ تو جب میں بازار روانہ ہوا، راستے میں میں اپنے کزن سے ملا، ان کے ساتھ 2-3 اور لڑکے بھی تھے۔ تو ہم نے شغل میلے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو یار آج کچھ چوری کرتے ہیں۔ بچپن تھا، شغل میلے کے لیے بھی چھوٹے تھے اس ٹائم، تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا۔ سب سے پہلے میں نے کہا یار چوری میں کروں گا، اور باقیوں سے کہا کہ آپ دکاندار کو اپنی طرف متوجہ کریں اور میں چوری کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سب گئے ایک دکاندار کے پاس، تو جو میرے ساتھی تھے ان لوگوں نے دکاندار کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور میں نے سامنے دیکھا کوئی اور چیز خاص نہیں تھی میرے سامنے، تو ایک حلوہ کا ڈبہ جو آج کل تقریباً 1000، 1200 یا پھر 1500، 2000 میں ہوگا، اس ٹائم وہ حلوہ کا ڈبہ صرف 150 میں ملتا ہوگا شاید۔ تو میں نے آہستہ اٹھایا اور چھپا کے میں باہر نکل گیا، اور باقی دوستوں کو بھی اشارہ کیا کہ آ جاؤ بھائی، میں نے تو بڑا کام کر لیا۔ تو راستے میں اپنے آپ پر مجھے فخر بھی محسوس ہونے لگا کہ یار آج تو میں نے کوئی بڑا چیز چوری کی ہے، میں نے زندگی میں چوری نہیں کیا تھا یار۔ تو میرے ساتھ دوست تھے وہ بھی مجھے داد دینے لگے کہ یار آپ نے کیسے آسانی سے چوری کیا۔ اور پھر اس کے بعد جا کر ہم کسی باغیچے میں بیٹھ گئے، 4 سے 5 دوست تھے، خوب کھایا، مزے کیے، اور کچھ رہ بھی کیا وہیں پھر ہم لوگوں نے چھوڑ دیا کہ ابھی گھر نہیں لے جائیں گے، ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، ڈانٹیں گے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اس ٹائم میرے ساتھ کوئی سواری نہیں تھی، میں پیدل تھا، اور راستے پہ جاتے جاتے جب میں اپنے گھر کے قریب ہوا تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، جو میرے ساتھ 1000 روپے پڑے ہوئے تھے۔ اس ٹائم 1000 روپے کافی بڑے تھے، مطلب اس ٹائم کا 1000 روپیہ اور آج کل کے 20,000 برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اس ٹائم 1000 روپے کی بڑی قدر تھی۔ تو دوستو، جب میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے ساتھ وہ 1000 روپے گم تھے۔ اب کیا پتہ
کہ میرے ساتھ جو دوست تھے انہوں نے چوری کی یا پھر کہیں گر گئے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہوگا۔ بہرحال اس دن سے مجھے ایک سبق مل گیا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں نے 150 کی چیز چوری کی اور 1000 روپے کا مجھے نقصان مل گیا، تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں زندگی میں چوری نہیں کروں گا، چاہے جتنی بھی مشکل آ جائے، جتنے بھی مشکل میں ہوں، میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا۔ اسی طرح دوستو، جب آپ کوئی چوری کرتے ہو تو اس کا آپ کو ڈبل کیا بلکہ کئی گنا اس سے زیادہ آپ کو اور کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ فرض نہیں کہ وہ نقصان اسی ٹائم آپ کو ہو، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعد میں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے، یا پھر اس کے بجائے آپ کے گھر میں کوئی بڑی بیماری آ جائے آپ 1000 چوری کے بجائے 10,000 اس بیماری پہ خرچ کریں، یا پھر کوئی اور بڑا نقصان آپ کو ہو جاتا ہے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نقصان مجھے اس چوری کی وجہ سے ہوا تھا جو میں نے چوری کیا تھا۔ کسی کے ہاتھ سے پیسے چھینے تھے، کسی مجبور بے بس باپ سے اس کی کمائی چھینی تھی، کسی مجبور بے بس باپ سے ان کے بچوں کی روزی چھینی تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو حرام کے پیسے کبھی بھی ہضم نہیں ہو سکتے، کبھی بھی۔ یہ بات میری یاد رکھیں کہ حرام کی کمائی سے کوئی آج تک نہ خوش ہوا ہے اور نہ خوش رہے گا، اور نہ بنگلے بنے ہیں ان کے۔ پیارے دوستو، حرام کی کمائی ایسے ہے جیسے آپ کے مٹھی میں ایک ریت ہوتا ہے اور وہ آپ کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ نیچے گرتا ہے، اور حلال کی کمائی سے آپ کے پیسوں میں برکت ہوتا ہے، آپ کے روزی روٹی میں برکت ہوتا ہے۔ تو چور بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ وعدہ کریں کہ آئندہ اپنے بچوں کو خود اور والدین کو حلال کی کمائی دیں گے، حلال کمائیں گے، حلال کھلائیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل موٹیویشنل ایڈوائس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔